اللہ نے جتنے بھی نبی کرام علیہ السلام اس دنیا میں مبعوث فرمائے، جب انہوں نے اقوام عالم کے سامنے اللہ کی توحید اور اپنی نبوت و رسالت کا اعلان کیا تو قوموں نے سوال کیا کہ اگر آپ اللہ کے سچے نبی ہیں تو ہمیں کوئی معجزہ دکھائیں۔ اللہ پاک کا قرآن کہتا ہے، جناب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی توحید بیان کر کے ان سے کہا، میں اللہ کا کلیم ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر آپ اللہ کے بڑے پیارے ہیں تو ہمیں کوئی معجزہ دکھائیں۔ اللہ پاک کا قرآن کہتا ہے، جناب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی نبوت والا ہاتھ اپنی بغل میں چھپایا اور جب باہر نکالا تو سورج سے بھی زیادہ چمکا۔ توجہ کیے، حضرت عیسیٰ ابن مریم نے اللہ کی توحید بیان کی تو قوم نے کہا، اگر آپ اللہ کے نبی ہو تو کوئی معجزہ دکھائیں۔ عیسیٰ نے فرمایا کہ آپ کسی اندھیرے کو میرے پاس لاؤ، میں نبوت والا ہاتھ لگاؤں گا، اس میں نور آ جائے گا۔ جب باری آئی محسن انسانیت کی، جب باری آئی عرب کے عمر کی، جب باری آئی آدمیت کے محسن کی، جب باری آئی دائی اسلام کی، جب باری آئی فخر کائنات کی اور جب باری آئی تمام نبیوں کے امام کی، تو قوم نے کہا کہ اگر آپ نبی ہیں تو آپ بھی کوئی معجزہ دکھائیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، میرے پیارے اعلان کر دو، اپنی زبان نبوت سے کہہ دو، قد جاءکم برہانہ من ربکم۔ وہ پچھلے نبی تھے جو معجزہ لے کر آئے۔ نوح علیہ السلام معجزہ لے کر آئے، ابراہیم علیہ السلام معجزہ لے کر آئے، موسیٰ علیہ السلام معجزہ لے کر آئے، عیسیٰ علیہ السلام معجزہ لے کر آئے۔ فرمایا، تمہارے آخری پیغمبر صرف معجزہ ہی لے کر نہیں آئے بلکہ سارے پاؤں تک معجزہ بن کر آئے ہیں۔ پچھلے نبی معجزہ لے کر آئے اور مل کر کہہ دو، ہمارے نبی معجزہ بن کر آئے۔ ہمارے نبی کی ولادت معجزہ ہے، ہمارے نبی کا بچپن معجزہ ہے، ہمارے نبی کی جوانی معجزہ ہے، ہمارے نبی کا بڑھاپا معجزہ ہے، میرے نبی کا انگلیوں سے چاند کے 2 ٹکڑے کرنا معجزہ ہے، میرے نبی کا حضرت علی کے لیے سورج کا پلٹنا معجزہ، انگلیوں سے پانی نکالنا معجزہ، میرے نبی پر درختوں کا درود و سلام پڑھنا معجزہ، حضرت عائشہ سے نکاح کرنا معجزہ، صدیق اکبر کا مسلح پر ٹہرنا معجزہ، علی مرتضیٰ کو بستر پر لیٹانا معجزہ، حسن حسین کو کاندھے پر اٹھانا معجزہ۔ مل کر کہہ دو، میرے نبی کا فرش پر چلنا معجزہ اور عرش پر جانا معجزہ، میرے نبی کا معراج کرنا یا اللہ کی طرف سے معجزہ ملا، اور معراج کا مقصود یہی ہے کہ دنیا والوں کو علم ہو جائے کہ ساری دنیا چاہتی ہے کہ اللہ راضی ہو جائے اور اللہ چاہتا ہے کہ میرا مدینے والا راضی ہو جائے۔ جن دنوں میں مدینہ منورہ پڑا کرتا تھا ان دنوں کی بات ہے، مدینے والے کہتے تھے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات عبادت کرتے تھے، پاؤں پر علم آ جاتا تھا، نماز پر نماز، قیام پر قیام، رکوع پر رکوع۔ اللہ نے فرمایا، قلیلاً، اے میرے نبی ساری رات نماز پڑھتے ہو، ذرا سو بھی جایا کرو، میرے نبی ساری رات عبادت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے نبی سو جا، مگر نبی سوتے نہیں۔ مدینہ منورہ ہجرت کی ساری رات عبادت کی۔ قیامت تک کے مومنوں کی ماں حضرت عائشہ فرماتی ہیں، اے اللہ کے سچے اور آخری پیغمبر، تھوڑی دیر سو بھی جایا کرو۔ فرمایا، اے عائشہ، افلن تشکرن، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں کہ جس نے مجھ کو تمام نبیوں کا امام بنا دیا ہے۔ اللہ کے نبی ساری رات عبادت کرتے ہیں، رب کہتا ہے سو جا، نبی نہیں سوتے، رب کہتا ہے آرام کر، نبی آرام کرتا نہیں۔ لیکن جب معراج کی رات آئی، میرے نبی اپنی مخمل والی چادر اوڑھ کر سو گئے۔ میرے نبی ساری رات سوتے نہیں، رب کہتا ہے سو جا، نبی سوتے نہیں۔ لیکن جب معراج کی رات آئی تو میرے نبی چادر تان کے سو گئے۔ آج جاگنے کی رات ہے، تو آج اب سو گئے۔ فرمایا، اے میرے امتی، رو
روزانہ اس کی مجھے ضرورت تھی، آج وہ میری شان ابترت دیکھائے گا۔ بات کو سمجھنے کی کوشش کیجیے، میں آپ کو طرز فکر دیتا ہوں۔ ساری زندگی کی نبی سوتے نہیں، لیکن جب معراج کی رات آئی تو نبی چادر تان کے سو گئے۔ آقا آج تو جاگنے کی رات ہے، فرمایا دنیا کو معلوم ہو جائے روزانہ مجھے اس کی ضرورت۔ آج میرے معراج ہے، جبریل 70,000 ملائکہ لے کر جا۔ میرے نبی آرام فرما رہے ہیں، میرے نبی کو جگائے۔ 70,000 ملائکہ مقربین آئے، میرے نبی امام ہانی کے گھر سوئے ہوئے ہیں۔ جبریل آئے اور واپس چلے گئے۔ اے اللہ، تیرے نبی تو آرام فرما رہے ہیں، بتا تیرے نبی کو جگاؤں کیسے؟ فرمایا جبریل اچھا ہوا پوچھ لیا۔ الدین کلھا ادب، دین سارے کا سارا ادب ہے۔ فرمایا جبریل تیرے ہونٹ بنائے ہیں کافور کے، نبی کے پاؤں بنائے ہیں نور کے، جا کر میرے نبی کے قدم کو بوسہ دے، یعنی چوم لے۔ دماغی ختم نبوت پر اثر ہوگا، نکاح ختم نبوت کھیل گئی۔ کہہ دو ان اللہ تعالیٰ اشتیاق کر رہے ہیں، آپ کے چہرہ نور کو دیکھنے کی ساری دنیا خواہش کرتی ہے کہ رب اکبر کا دیدار ہو جائے، اور آج رب کہتا ہے میرے پاس آ جائے۔ اللہ اکبر۔ میری ملت کے نوجوانوں، جبریل امین دروازے سے نہیں آئے، دیوار پھاند کے نہیں آئے، چھت کے ذریعے آئے۔ اگر میرے نبی کے قدم کو بوسہ دیا۔ میرے نبی فرماتے ہیں جبریل آج تک تو نے کبھی قدم چوما نہیں، آج کیسے قدم چوم رہے ہو؟ عرض کی کہ آقا خود نہیں چوم رہا ہوں، چموانے والا چموا رہا ہے۔ فرمایا کچھ لطف بھی آیا، کوئی مزہ بھی آیا، سرور بھی آیا۔ عرض کی اللہ کے رسول میں نے جنت کے باغ و بہاریں دیکھے، میں نے جنت کے لال بازار دیکھے، میں نے جنت کی گلی گزار دیکھے، میں نے جنت کے چمن دیکھے، میں نے جنت کی بہاریں دیکھی، مگر نہ جنت میں نہ جنت کی گلیوں میں دیکھا مزہ جو کچھ مدینے کی گلیوں میں دیکھا۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے براق لایا گیا۔ حضور فرماتے ہیں میں نے زمزم کے کنویں پر وضو کیا، براق سامنے لایا گیا، میں نے براق پر سواری کی، جب میں براق پر بیٹھنے لگا تو براق نے سرخی کی۔ جناب جبریل فرماتے ہیں اے براق ذرا حیا کر، تجھ پر نبیوں کا امام بیٹھ رہا ہے۔ براق مسکرا کر کہنے لگا میں اپنی قسمت پر ناز کر رہا ہوں کہ آج میں اپنے آقا کی سواری بن رہا ہوں۔ میرے نبی کی آنکھوں میں نمی آئی، آنکھوں میں آنسو آئے، اور کہا جبریل آج تو میرے لیے براق ہے، بتا کل قیامت کے دن جب پل صراط سے میری امت کا گزر ہوگا، میری امت کے لیے کون سی سواری ہوگی؟ جناب جبریل عرض کرتے ہیں اللہ کے سچے رسول، میں وعدہ کرتا ہوں جب آپ کی امت کا پل صراط سے گزر ہوگا میں ان کو بچانے کے لیے نوری پر بچھا دوں گا۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری چلی کی شان سے چلی، 70,000 فرشتوں کی جماعت ساتھ ہے، جبریل لگام تھامے ہوئے ہیں، آقا کی سواری چل رہی ہے، گردش ایام کو روک دیا گیا ہے، ٹھہرتی کی نفس کو روک دیا گیا ہے، آمینہ کا لال آ رہا ہے، محبوب بے مثال آ رہا ہے، اللہ کا یار آ رہا ہے، رب کا دلدار آ رہا ہے، امت کا غمخور آ رہا ہے، مدینہ کا تاجدار آ رہا ہے، کہہ دو کل نبیوں کا سردار آ رہا ہے۔ آپ اسلام آباد چل جائیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ جب کسی ملک کے بادشاہ کی سواری آتی ہے تو آگے آگے ایک جیپ اعلان کر رہی ہوتی ہے اور چلنے والوں راستے سے ہٹ جاؤ، سڑک کو صاف کر دو، پولیس والے باریک کھڑے ہو جائیں، دکانوں کو سجا دو اور رکشے والوں ایک طرف ہو جاؤ، ٹیکسی والوں ایک طرف ہو جاؤ اور سڑک کے درمیان
کھڑے ہونے والوں ایک طرف ہو جاؤ، چلنے والوں رک جاؤ، کھڑے ہونے والوں بیٹھ جاؤ، ملک کے صدر کی سواری آ رہی ہے۔ پورے بازار کے نظام کو روک دیا جاتا ہے۔ جب ملک کے بادشاہ کی سواری گزر جاتی ہے تو پھر بازار کا نظام شروع ہو جاتا ہے۔ مثال سمجھنے کے لیے ربانی عرض کرتا ہے، جب میرے آقا کی سواری مکہ مکرمہ سے چلی، مسجد حرم سے چلی تو آگے آگے حضرت جبریل آمین اعلان کر رہے تھے، اور گردش زمانہ ٹھہر جاؤ، اور چاند تارے ٹھہر جاؤ، سورج ٹھہر جا، اور سمندر اپنے پانی کو روک دے، اور ستارے اپنی چمک کو روک دے، آسمان پر نورانی چادریں بچھا دو۔ دنیا سے کہو قطار و قطار کھڑے ہو جاؤ، محمد ازلی کی سواری آ رہی ہے، نبی دو عالم کی سواری آ رہی ہے، آقا کی سواری گزر رہی ہے۔ میرے نبی فرماتے ہیں، جب میری سواری کا گزر ہوا، میں نے راستے میں کئی منظر دیکھے۔ میرے آقا فرماتے ہیں، میں نے دیکھا بہت سے لوگ ہیں، ان کے ہاتھ میں کینچیاں ہیں، کبھی زبان کاٹتے ہیں، کبھی وہ ہونٹ کاٹتے ہیں۔ میں نے پوچھا، جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا، یہ آپ کی امت کی واعظ اور خطیب ہیں، جو ممبر پر چڑھ کر بڑے حسن و جمیل وعظ سنائیں گے، اور جب ممبر سے نیچے اتریں گے وہ کام کریں گے جن سے شیطان بھی پناہ مانگتا ہے۔ میرے نبی فرماتے ہیں، آگے گزر ہوا، میں نے دیکھا بہت سے لوگ ہیں جن کے پیٹ میں آگ کے انگارے ہیں اور وہ تڑپ رہے ہیں۔ میں نے پوچھا، جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا، یہ وہ لوگ ہیں جو یتیموں کے حق کھا جایا کرتے تھے۔ میرے نبی فرماتے ہیں، آگے گزر ہوا، میں نے دیکھا بہت سے لوگ ہیں جن کے چہرے نورانی ہیں اور جن کے وجود سے خوشبو آ رہی ہے اور جن کے ماتھوں پر نور چمک رہا ہے۔ میں نے پوچھا، یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا، یہ آپ کے وہ امتی ہیں جو دن رات آپ پر درود و سلام پڑھا کرتے تھے۔ میرے نبی فرماتے ہیں کہ جب میں آگے گزرا تو ایک قصبہ آیا۔ جناب جبریل آمین نے کہا، آقا مہربانی کیجیے یہاں 2 رکعت نوافل پڑھیں۔ میں نے پوچھا، اس شہر کا کیا نام ہے؟ کہا، اس شہر کا نام ہے یثرب، یعنی بیماریوں کا گھر۔ جب میں نماز پڑھ چکا، میں نے کہا، جبریل اس کا کیا نام ہے؟ تو جبریل کہنے لگے، المدینہ یا المنورہ۔ پہلے یثرب کا معنی ہے بیماریوں کا گھر، لیکن جب آقا نے وہاں ختم نبوت کی زمین رکھی، اپنے نبوت والا ماتھا رکھا، اور جب میں موسیٰ علیہ السلام کی قبر سے گزرا، یا صلی فی قبرہ، میں نے دیکھا موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے ہیں۔ جو بات نبی کہے وہ حق ہے۔ میرے نبی فرماتے ہیں، معراج کی رات میں موسیٰ علیہ السلام کی قبر سے گزرا، میں نے دیکھا موسیٰ علیہ السلام قبر میں نماز پڑھ رہے ہیں۔ نماز وہی پڑھتے ہیں جو زندہ ہوتے ہیں۔ میرے نبی نے بتا دیا کہ انبیاء اپنی قبر میں زندہ ہیں، نبی اپنی قبر میں زندہ ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں زندہ ہے۔ اگر موسیٰ علیہ السلام کی زندگی مانتے ہو تو یہ بھی ماننا پڑے گا کہ جس کے صدقے موسیٰ پیغمبر و نبوت ملی، وہ مدینے کے پیغمبر بھی زندہ ہے۔ آج بہت سے لوگ غلط فہمیاں پیدا کیے ہوئے ہیں۔ وہ کہتے ہیں، تم یا رسول اللہ کے نعرے کیوں لگاتے ہو؟ نعوذ باللہ، نبی تو مر کے مٹ گئے ہوں، نبی تو مر کے مٹی ہو گیا۔ ہم کہتے ہیں معراج کا واقعہ بتاتا ہے، معراج کی عظمت بتاتی ہے، نبی دو عالم کی ختم نبوت والی زبان بتاتی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام قبر میں زندہ ہیں۔ تو جس کے صدقے موسیٰ پیغمبر کو نبوت ملی ہے، وہ نبی بھی تو زندہ ہے۔ مجھے یاد ہے جب میں سعودی عرب سے واپس آیا، کراچی، معراج یہ بتاتی ہے کہ نبی زندہ ہے، معراج یہ بتاتی ہے کہ انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہیں۔ میرے نبی فرماتے ہیں کہ میں جب مسجد اقصیٰ پہنچا، مسجد اقصیٰ کون سی ہے؟ میری ملت کے نوجوانوں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جس کے ارد
گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں۔ تمام مفسرین کرام کہتے ہیں سعودی عرب کے تمام اعلامیہ اس بات پر متفق ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ بابرکت اس لیے مسجد اقصیٰ ہے کہ مسجد اقصیٰ کے ارد گرد تمام نبیوں کی قبریں ہیں۔ جہاں نبی کی قبر ہو وہ جگہ عظمت والی ہے، وہ جگہ برکت والی ہے۔ جہاں نبی کی قبر ہو وہ جگہ برکت والی ہے۔ قرآن کہتا ہے مسجد اقصیٰ کے ارد گرد برکتیں ہیں۔ وہ برکتیں کون سی ہیں؟ وہ نبیوں کی قبریں ہیں۔ اور میرے نبی فرماتے ہیں میری امت کے ولی نبی تو نہیں مگر قوم بنی اسرائیل کے نبیوں کی مثال ضرور ہے۔ اور جہاں دیکھو اللہ کی مسجد ہوگی وہاں ولی کا روضہ ضرور ہوگا۔ آج بہت سے